الحمد للہ ذی الجلال والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء واصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ معزز ناظرین، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا جو حق ہے اس کے مطابق، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ہرگز نہ مرو مگر مسلمان رہے۔ مبارکہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ پروردگار عالم نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ چنانچہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومن بندو اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی ایمان کا لازمہ ہے۔ کوئی بندہ مومن تو رہے مگر اللہ سے نہ ڈرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے قہر، اللہ کے منتقم ہونے پر بھی ایمان لے آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ کے عذاب پر بھی ایمان لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کے مومن ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آخر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو مان لینا، اس کی صفات کے ساتھ مان لینا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ایمان کے اظہار کے لیے جو الفاظ بتائے ہیں وہ یہ ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کر لیا۔ تو اللہ سے ڈرو، مگر یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس کے مطابق ڈرو، یعنی کما حقہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اب کس بندے میں مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرے۔ حق بات تو یہ ہے کہ کوئی اپنی جان دے کر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو،
اللہ جب حکم دیتا ہے، اللہ جب مکلف بناتا ہے تو بندے کو اس قابل بھی بناتا ہے۔ اب ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا صحیح مطلب بتانے والے صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا و مولا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا حق واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر، یعنی حق تقوی کما حقہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اللہ کی بالکل ہی نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا جائے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو بندہ نہ بھولے، اور اللہ کا ایسا شکر کیا جائے کہ کبھی اس کی ناشکری نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، حق تقوی کو، کما حقہ تقوی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں میں منحصر فرمایا ہے۔ پہلی بات اطاعت خداوندی، دوسری بات ذکر خداوندی، اور تیسری بات شکر خداوندی۔ کیسے جامع الفاظ ہیں۔ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، خوش کر دینا، اللہ کی ایسی اطاعت ہو کہ اس کی معصیت نہ ہو۔ اگر تم سے معصیت ہو گئی تو تم نے کما حقہ تقوی کو اختیار نہیں کیا۔ یہ معصیت کیا ہے؟ نافرمانی۔ اللہ حکم دے دے تو بندہ اس پر عمل کرے، اگر عمل کرنے میں تاخیر بھی کرتا ہے تو بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے تو اسی وقت میں نماز پڑھی جائے، اگر وقت ہٹ جانے کے بعد بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قضا ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے تو رمضان کے روزے ماہ رمضان ہی میں رکھ لیے جائیں۔ عذر، بیماری اور مجبوری یہ الگ باتیں ہیں۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے، تو روزے کی قضا تو ہو جائے گی مگر کما حقہ تقوی اسے حاصل نہیں ہوگا۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے کہ 1 سال گزرتے ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب پر، تو 1 سال گزرنے کے پہلے ہی زکوٰۃ دے دیں۔ اگر 1 سال گزر کر 1 دن بھی دیر لگائے گا تو یہ 1 دن کی تاخیر کا گنہگار بن جائے گا۔ یہی معاملہ حج کا بھی ہے کہ جو ہی صاحب حیثیت ہوا، کعبے تک جانے کی سہولتیں مل گئیں، اس کے باوجود دیر لگا رہا ہے تو پھر تاخیر کے گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب ایسی اطاعت جس میں نافرمانی شامل نہ ہو، جس میں معصیت کی بالکل آمیزش نہ ہو، تو یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے ذکر خداوندی۔
ان یذکر فلا ینسا، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کو نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہنے والا متقی بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والا تقوی سے ہٹا ہوا بندہ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا اسی کی زندگی صحیح معنوں میں زندگی ہے۔ جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے وہ مردے بے گور و کفن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، اس شخص کی حالت جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی رب کو یاد کرنے والا زندہ، اس کا دل زندہ، اس کا احساس زندہ، اس کا ضمیر زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اس کی مروت مر گئی، انسانیت مر گئی، اس کا ضمیر مر گیا، اس کا احساس مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب کب یاد کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ کب کب نہیں بلکہ ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہی وہ عبادت ہے جس میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، بلکہ ذکر خداوندی وہ مغز عبادت ہے کہ اس کے بغیر عبادت کی کوئی صورت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے جگہ کی قید ہے اور وقت کی بھی قید ہے۔ کوئی غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک جگہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر ذکر خداوندی ہر حالت میں کر سکتا ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے۔ کوئی کھا رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی سو رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی کسی سے گفتگو کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر ذکر ایسی چیز ہے کہ کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرے گا اور کسی سے ہم کلام ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو نماز، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے بندے تو میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ بہرحال نماز رہے، روزہ رہے، زکوٰۃ رہے یا حج رہے، ہر عبادت کے انجام دینے میں اللہ کا ذکر شامل رہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں اللہ کا ذکر کیسے شامل ہے؟ جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت نیت لازمی ہے، اور نیت کیا کرے گا؟ نیت تو یہی کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو جب یہ نیت کرے گا تو اللہ کا ذکر ضرور شامل رہے گا۔ یہی معاملہ حج کا ہے اور جملہ عبادتوں کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر ایسا ہو جائے کہ دل بیار و دست بکار، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے اور ہاتھ کام میں لگا رہے۔ دنیا والا دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو دنیا ہی کا ہو جاتا ہے، مگر اللہ والا دنیا کے کاموں میں لگا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا لوگوں کی نگاہوں میں ہے، مگر اس کا دل مولا تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے لوگ بھی ہیں کہ تجارت
انہیں غافل نہیں بناتی۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لین دین میں ہوتے ہیں مگر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی شان ہے کہ دل بیار و دست بکار، ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، دل یار میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح ذکر دائمی ذکر ہو جائے، ایسا ذکر ہو جائے کہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اسی کو تو ذکر کہتے ہیں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں قیاماً کھڑے رہنے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم جب اپنی کروٹ پہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے ذکر میں ایسا مصروف ہو جائے، تمہاری یاد ہے تم ہو، تمہارے ماں سوا کیا ہے، تمہاری یاد ہے تم ہو، تمہارے ماں سوا کیا ہے، یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، زمین کیا ہے، سما کیا ہے۔ بہرحال ذکر سے مراد خالص ذکر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز پیور ہے، یہ چیز خالص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ تو خالص ذکر یہ ہے کہ اس میں غفلت شامل نہ ہو، نسیان شامل نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یذکر فلا ینسیٰ، اللہ کا ذکر ایسے کیا جائے کہ اللہ کو نہ بھلایا جائے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیسے یاد رکھیں، مگر اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو بھول جانا یہ بھی ممکن ہے؟ کیونکہ اے دیکھنے والے، تو دیکھ رہا ہے، دکھانے والے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اے سننے والے، تو سن رہا ہے، سنانے والے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اے بولنے والے، تو بول رہا ہے، تجھے بلوانے والے کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ اے کھانے والے، تو کھا رہا ہے، تجھے کھلانے والے کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ اے چلنے والے، تو چل رہا ہے، جو تجھے چلا رہا ہے اسے تو کیسے بھول سکتا ہے؟ اے بیٹھنے والے، تجھے سکون سے تیرے رب نے بٹھایا ہے، اسے کیسے تو بھول سکتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اپنے تمام موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء لاجاعنی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا ہی رکھتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیتے، پانی پیتے یا کوئی بھی مشروب پیتے تو فرماتے الحمدللہ الذی سقانی ولو شاء لاظمأنی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا ہی رکھتا۔ پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا زیب تن فرماتے، جب کوئی کپڑا پہنتے تو یوں عرض کرتے الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء لا اعرانی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنا دیا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے بدن ہی رکھتا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی شان، حضور کی عاجزی دیکھیے کہ کپڑا پہننا، ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑا ہمیں مل گیا، ہم نے پہن لیا، کپڑا ہم نے خرید لیا، ہم نے پہن لیا۔ یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری عقل کو چھین لے تو کپڑا پہننے کی سود تمہارے پاس نہیں رہے گی، کپڑا پہننے کا خیال بھی تمہیں نہیں آئے گا۔
لوگ تم پر ہنستے رہیں گے، تمہیں لوگوں کے ہنسنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو کہتے الحمدللہ الذی احدانی ولو شاء لاحفانی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ جوتا پہنا دیا، اگر وہ نہ پہناتا تو مجھے ننگے پیر ہی رکھتا۔ تو اس طریقے سے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کرے بندہ کہ کبھی خدا کو نہ بھولے۔ یہ ہے حق تقوی، یہ ہے کما حقہ تقوی۔ پھر تیسری چیز شکر خداوندی۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ پہلے بندہ نعمت کو پہچانے، نعمت کو پہچان کر نعمت دینے والے منعم کی طرف مائل ہو جائے۔ کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اللہ ہی سے ملتی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اپنے منعم کو، نعمت دینے والے پروردگار کو یاد کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر اللہ یہ نعمت نہ دیتا تو یہ نعمت ہرگز مجھے نہ ملتی۔ اگر اللہ بینائی نہ دیتا تو میں دیکھ نہیں سکتا، اگر اللہ سنوائی نہ دیتا تو میں سن نہیں سکتا، اگر اللہ گویائی نہ دیتا تو میں بول نہیں سکتا۔ کہ وَإِن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کا شکر ایسے کیا جائے کہ کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ آج لوگوں کے اندر یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے کہ زبانوں پر شکر گزاری کے الفاظ تو نہیں ہیں مگر شکایت کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو دنیا میں ہم سے کم درجہ رکھتے ہوں۔ انظر الی من دونک ولا تنظر الی من فوقک، ایسے لوگوں کو دیکھ جو تجھ سے کم حیثیت رکھتے ہیں تاکہ تیرے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ان لوگوں کو نہ دیکھ جو دنیاوی حیثیت میں تجھ سے بڑھ کر ہیں، اگر ان کی طرف دیکھے گا تو دو بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ تو تیرے مولا کی شکایت کرنے لگ جائے گا، دوسری بیماری یہ ہے کہ ان حیثیت مندوں پر حسد کرنے لگ جائے گا۔ شکایت کی بیماری، حسد کی بیماری، بیک وقت دو بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر غریبوں کو دیکھے گا، کم حیثیت والوں کو دیکھے گا تو دو نیکیوں کو حاصل کر لے گا۔ پہلی نیکی یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرے گا، اور دوسری نیکی یہ ہے کہ غریبوں کا درد تیرے دل میں آئے گا، غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ تیرے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اور یہ تین چیزیں خالص رہیں تب جا کر بندہ متقی بندہ بنتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے۔ پھر پروردگار نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اے مومنو ہرگز نہ مرو، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جملہ حالیہ ہے، یعنی تم جب مرو، جب موت تم پر طاری ہو تو تمہاری حالت یہ رہے کہ تمہارے دل میں کلمہ رہے، تمہارے ذہن میں ایمان رہے، اور تم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو۔ یعنی ایسی کوشش کرو کہ تا دم اخیر، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ ایسا نہیں کہ چند دن اللہ کی فرما برداری کی پھر اس کے بعد تمہیں چھٹی مل گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھٹی دے دے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ پروردگار عالم پانی کو بند کر دے، ہواؤں کو بند کر دے، غذاؤں کو بند کر دے، مولا تعالیٰ
تمہاری توانائیوں کو بند کر دے، آنکھوں سے بینائی کو چھین لے، زبان سے گویائی کو نکال لے، ہاتھ پیر سے طاقت کو سلب کر لے، تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تو جب وہ ہر آن و ہر لمحہ تمہیں نعمتوں سے سرشار رکھتا ہے، ہر آن و ہر لمحہ تمہیں نعمتوں میں بھگوئے رکھتا ہے، تو پھر تم اس کی اطاعت کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے تیرے رب کی عبادت میں لگ جا یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد دل کا یقین نہیں بلکہ موت ہے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ جب یہ طاری ہو جاتی ہے تو مومن کافر کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب آخرت برحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے مومن بندو، تم مسلمان بن کے مرو، کیونکہ ساری زندگی کوئی نیکی کرتا رہا، مرنے سے پہلے کافر بن گیا تو زندگی بھر کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن کوئی مومن حسرت نہیں کرے گا، کوئی مومن یہ نہیں کہے گا کہ میں کیوں مومن بنا، مومن بننے پر کوئی پچھتائے گا نہیں، بلکہ وہاں مومن بننے پر خوش ہو جائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ میرے رب کا کرم ہوا مجھ پر کہ میں مومن تھا۔ مگر کافروں کی حالت کیا ہوگی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت زیادہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، ہم مسلمان ہو جاتے۔ اگر ہم مسلمان ہو جاتے تو ہماری نجات ہو جاتی، ہماری مغفرت ہو جاتی۔ تو موت کب ہے؟ یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، ہمیں ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا ہادم اللذات الموت، اللہ کے بندو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہو، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ موت کو یاد کرنے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ بعض لوگ موت کے لفظ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت کی بات مت کرو، موت کو یاد کرنے سے کوئی مرتا نہیں۔ موت کو یاد کرنے سے آدمی سنبھل جاتا ہے، آدمی سدھر جاتا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر مجھے مرنا ہی ہے تو میں اس دنیا کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے یہ بوجھ لے کر کیوں جاؤں، میں وہ کام کروں جو میری موت کے بعد میرے کام آئے۔ تو ایسا تصور، ایسا خیال اور ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو موت کو کس طرح یاد کیا جائے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اے عمر کے بیٹے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عمر کے بیٹے، جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کر، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ یعنی جب صبح آئے تو یہ سمجھ کہ تیری زندگی کی یہ آخری صبح ہے، جب شام آئے تو یہ تصور کر کہ شاید یہ تیری زندگی کی آخری شام ہے۔ اگر اس طرح تیرا تصور رہے گا تو بھٹکنے سے، پھسلنے سے بچ جائے گا۔
اگر تو یہ سوچے گا کہ میری زندگی بہت لمبی ہے، میری زندگی بہت لمبی ہے، تو شیطان تجھے اس طرح اپنے دام فریب میں پھنسا لے گا کہ تو برائیوں میں مبتلا رہے گا، موت آ کر تجھے اپنا لقمہ بنا لے گی۔ لہٰذا موت کی یاد یہی ہے جو دنیا کو تمہارے دلوں میں سرد کر دیتی ہے۔ موت کی یاد ہی ہے جو دنیا کے وقار کو تمہارے دلوں سے گھٹا دیتی ہے۔ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے علاج کے لیے موت کا یاد رکھنا لازمی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت رأس کل خطیئہ، ہر خطا، ہر غلطی کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت نکالنا ہے تو اپنے دل کو دنیا سے بیزار کرنا ہے۔ اپنے دل کو دنیا سے بیزار کرنا ہے تو دل کو بیدار کرنا ہے۔ دل کو بیدار کرنے کے لیے اپنی آنے والی زندگی کو یاد کرنا ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے الگ الگ کاموں کو انجام دیا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ میں بھی ایک کام سنبھال لوں گا، میں اینٹ اٹھا کر لے آؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے لیے اینٹیں لے کے جا رہے تھے تو آپ کی مبارک زبان پر جو الفاظ تھے وہ الفاظ صحابہ کے اندر رغبت پیدا کرنے والے، صحابہ کے اندر جوش پیدا کرنے والے، صحابہ کے اندر ایمانی حرارت پیدا کرنے والے تھے، مگر ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ سنو، زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کو زندگی کہنا ہی کہاں مناسب ہے۔ عیش الآخرہ، آخرت کی زندگی ہی تو صحیح معنوں میں زندگی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرحم الانصار والمہاجرہ، اے پروردگار ان انصاریوں پر اور ان مہاجروں پر جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، جو تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ان پہ رحم فرما۔ بہرحال موت کو یاد کرنا یہ تیر بہدف علاج ہے۔ اگر موت کی یاد نہ ہو تو یقیناً دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ختم ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مومنو مسلمان رہ کر ہی مرو، اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان دو، زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی یاد، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جمیعاً تم سب مل کر پکڑو، ولا تفرقوا، اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم لوگ دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تو جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے نجات دے دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ۔ تو یہ
آیت نمبر 103 کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑو۔ حبل کا معنی ہے رسی، تو حبل کا معنی لغت کے اندر یہ بتایا گیا کہ سبب الذی یتوصل به الی البغیہ، یعنی کوئی ایسا سبب جسے اپنا کر ہم اپنے مقصود کو، اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اسے حبل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رسی کو بھی حبل کہتے ہیں کہ رسی کو پکڑ کر آدمی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کا مطلب قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جمیعاً کا لفظ بتا رہا ہے کہ اے مومنو، تم مل جل کر دین پر عمل کرو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت کر دی۔ جمیعاً سے تو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور وضاحت کرتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تمہارا دشمن تمہیں توڑ نہیں سکتا، مگر تم کو جوڑنے سے الگ کر دیتا ہے۔ جب تم مل جاتے ہو تو دشمن ناکام ہو جاتا ہے۔ لہذا تمہارے دشمنوں کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی کہ تمہیں الگ الگ کر دیں، تمہیں جدا جدا کر دیں۔ صحابہ کرام کے دور میں اوس و خزرج، یہ دو قبیلے مسلمان ہونے کے بعد شیر و شکر کی طرح ہو گئے، بالکل اس طرح مل جل گئے گویا کہ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ یہودیوں نے سازش کی کہ اوس و خزرج کو اسی طرح دوبارہ لڑوایا جائے جس طرح وہ جاہلیت کے زمانے میں لڑا کرتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی اور اوس و خزرج دوبارہ اس طرح ملے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکی۔ تو مولا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے اندر اتحاد رہے، اتفاق رہے، تم یہ خدا کے ماننے والے ہو، یہ پیغمبر کے ماننے والے ہو، یہ قرآن کے ماننے والے ہو، یہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے ہو، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا ایمان ایک ہے، تمہارے نظریات بالکل یکساں ہیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے، فروعی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن کر جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلی چیز جو تمہیں یاد کرنا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت ہوئی اسے یاد کرو۔ یہاں پر عموماً خطاب ساری امت کو ہے، خصوصاً خطاب صحابہ کرام کو ہے۔ صحابہ کرام کی پچھلی حالت بتائی جاتی ہے کہ ایمان کے ملنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، جب میرے نبی سے منسلک ہوئے تو پھر یہ اجالے میں آ گئے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ پروردگار فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مومنو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی اسے یاد کرو۔ وہ کیا نعمت ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ نعمت یہ ہے کہ تم لوگ دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ ایک دوسرے کو مٹانا چاہتے تھے، دشمنی تھی تمہارے درمیان۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ الفت
ایمان کی وجہ سے آئی، یہ الفت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے آئی، اور الفا کا فاعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فَأَلَّفَ الرَّسُولُ بِإِذْنِ اللَّهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یعنی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر رسول تمہیں نہ ملتے تو تمہارے دلوں میں یہ محبت، یہ پیار، یہ الفت کیسے پیدا ہوتی؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ ایک نبی تمہارے درمیان کیا ہے کہ دشمنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، بلکہ ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ سگے بھائیوں کے درمیان بھی وہ الفت نہ ہوگی جو الفت صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ ایک معرکے میں صحابہ کرام زخمی ہو گئے، ایک صحابیہ پانی لے کر پہنچتی ہے، ایک صحابی جو زخم کی وجہ سے نڈھال ہو کے پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، پانی پیش کرتی ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پہلے دو۔ پھر وہاں جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو دو، یہاں تک کہ تمام زخمیوں کو پار کرتی ہے۔ آخر دوبارہ اسے اسی زخمی کے پاس آنا پڑتا ہے جس کے پاس سب سے پہلے پانی کا گلاس لے کر گئی تھی یا پیالہ لے کر گئی تھی۔ دیکھتی ہے کہ وہ شہادت کا جام نوش کر چکا ہے۔ تو آخری وقت تک اپنے بھائی کا خیال رکھنا، یہ ایثار، یہ ہمدردی تمہارے اندر پیدا ہوئی، کیا یہ خدا کا کرم نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کی نعمت نہیں ہے؟ تم اس نعمت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ تو اس جملے کے ذریعے ہمیں درس دیا گیا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ سوچ کر ہم کو ہمیشہ مسرور رہنا چاہیے، یہ سوچ کر ہم کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے۔ مگر آج انسان پریشان ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ پریشانی اسے گھیری ہوئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، شاعر عرض کرتا ہے کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں، مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں۔ یعنی ایمان جو دولت ہے اس کا احساس ہمارے پاس نہیں رہا، جس کی وجہ سے پریشانی نے ہمارے دلوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے نبی کے صحابہ سنو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ خطاب صحابہ کو تھا، تو آج یہ خطاب ہم کو بھی ہے کہ ہم اگر آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، وقار کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسے عزت دار انسان کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا سر جھکتا ہے تو ہمارے معبود کے آگے جھکتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا نہیں مانتے، ہم ان درختوں کو خدا نہیں مانتے جنہیں کاٹ دیا جاتا ہے، ہم مخلوق کو خدا نہیں مانتے جو مخلوق فنا ہو جانے والی ہے۔ ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ یہ عزت ہمیں ملی ہے تو ایمان کی بدولت ملی ہے، ایمان ملا ہے تو خدا کے کرم سے ملا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ، یعنی جب تم مشرک تھے، جاہلیت کے زمانے میں تھے، بت پرستی تمہارا مشغلہ تھا، تم اپنے حقیقی خدا سے بے خبر تھے،
تو تمہاری ہر حرکت تمہیں جہنم میں لے جانے والی حرکت تھی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تمہارے رب نے تم کو اس سے چھٹکارا دلایا۔ انقذا کا فاعل رسول کو بھی مانا جا سکتا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ فَأَنْقَذَكُمُ الرَّسُولُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْهَا، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے تمہیں جہنم سے چھٹکارا دلوایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یہ اتنی لمبی جو باتیں ہیں یہ خدا کی آیتیں، ان آیتوں کو اللہ تمہارے فائدے کے لیے بیان کر رہا ہے۔ لکم کا مطلب ہے لمنفعتکم، تمہارے فائدے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اے لوگو تمہارا فائدہ ہے۔ اور تمہارا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تہتدون، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور جنت میں جانے کے حقدار ہو جاؤ گے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہرور فرما۔ اے پاک پروردگار کرونا وائرس کے خطرے سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے رب کریم تیری مسجدیں جو بند ہو چکی ہیں، اے پروردگار ان مسجدوں کو کھول دے۔ اے پروردگار جب تک تیرا کرم نہ ہوگا حالات نارمل نہیں ہو سکتے، جب تک تیرا کرم نہ ہوگا حالات معمولی درجے پہ نہیں آ سکتے۔ اے کریم مولا کرم فرما، اے رحیم مولا رحم فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے پروردگار محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم اوصل ثواب حاضر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ۔